اب پہلی بات کہ اللہ نے حلال کی بجائے یہاں پر بار بار طیبات کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ حلال کی بجائے طیب کا ذکر ہے. وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اب حلال اور طیب میں فرق کیا ہے اور اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے کہ حلال کی بجائے طیب کہا؟ تو وجہ یہ ہے کہ حلال حرام کے مقابلے میں ہے. حرام کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ حلال ہے کہ یہ حلال ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ چیز حرام نہیں ہے. اور طیب جو ہے یہ حرام کے مقابلے میں نہیں، بلکہ طیب کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو مشکوک بھی نہ ہو. حرام تو بڑی چیز ہے نا، جو مکروہ بھی نہ ہو، جو مشتبہ بھی نہ ہو، جس میں کوئی شبہ بھی نہ ہو، شک پڑ جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، ایسی چیز کو مشتبہ کہتے ہیں، مشکوک کہتے ہیں. یا شریعت نے جن چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے، ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اب اپنے طور پر ان کی حرمت قطعی ہمارے سامنے موجود نہیں، صرف اتنا ہوا کہ وہ مشتبہ ہو گئی ہیں، وہ مشکوک ہو گئی ہیں، ان کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں ایسی چیزیں بھی مت کھاؤ، طیب کھاؤ. اب طیب کا معنی یہ ہے ہر وہ چیز کہ جو مشکوک بھی نہ ہو، مکروہ بھی نہ ہو، مشتبہ بھی نہ ہو. حرام کے تو بالکل قریب ہی نہیں جانا، مشکوک چیز کے بھی قریب نہیں جانا، مشتبہات سے بھی بچنا ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر حلال کی بجائے طیب کا لفظ استعمال کیا. اور اسی کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے فرمائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین. حلال بھی بالکل سامنے ہے، کھلا ہے، پتہ ہے کون سی چیزیں حلال ہیں. شریعت نے کھول کھول کے بتا دی، سب بتا دیا. والحرام بین، حرام کیا ہے یہ بھی شریعت نے صاف کھلے لفظوں میں بتا دیا ہے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینہما مشتبہات، یہ حلال اور حرام کے درمیان بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو مشتبہات کہتے ہیں، مشکوک چیزیں جس میں شک پڑ جائے. اب اللہ کے نبی نے حرام سے بچنے کی ترکیب بتائی ہے. ترکیب کیا ہے؟ اگر حرام سے بچنا چاہتے ہو تو مشکوک چیز کے بھی قریب نہ جاؤ.